حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پہلے ہوئے اور مال اور دار لڑکوں میں تھے، یعنی پیسے والے تھے، بڑے سے بڑے درجے میں پیسے میں تھے۔ اس کے باپ ان کے لیے دو سو درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ اس نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ دمشق کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پوند لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کی تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمان کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینہ سے جھنڈے کو چمٹ لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسری شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھان کاٹ دیا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر زعفران کے پتے ڈال دیا جائے۔ پر یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازون میں پلے ہوئے کہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی، اور اس پر ہمت ایک زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازون کے پہنے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دل میں کچھ ایسی طرح سے جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سے کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا، اور روپیے، پیسے، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹا کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا اس میں اتنا شوق پیدا ہو جاتا کہ اپنے ناز سے رہنے والی زندگی کو بھی چھوڑ کر ایک فقیرانہ زندگی میں آ کر دین اسلام کے راہ پہ شہید ہو گئے۔ دین اسلام کو جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، جھنڈے کو اپنے بدن پر رہے
اور مردہ بدن زمین پر تھا، لیکن جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیے۔ یہ بہادری، ان کی ہمت داری کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ آج ان کے بہادری کی وجہ سے ہم مسلمان بن کر ایک کٹا جی رہے ہیں، مسجدیں بنوا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان بہادروں کی کہانیاں، قصے ہیں، ہم لوگوں کو سننے میں مزیدار معلوم آتی ہے، لیکن ہم سوچنا چاہیے ان لوگوں نے دین کے لیے اتنا مصیبت اٹھا دیا، ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی کہانیاں، قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق ہدایت دے، آمین۔